السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگ و دوستو عزیز، آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، اللہ میاں کہاں ہے؟ تو آپ فرما دیں میں تو قریب، میں قریب ہوں۔ یا اللہ کتنے قریب ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب۔ وہ رگ جو کٹ جائے تو بندہ مر جاتا ہے، اس واسطے اس کو سب سے قریبی چیز سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا وہ رگ بھی تمہارے دور ہے، اس سے بھی میں زیادہ قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس سے جتنا مانگو اتنے خوش ہوتے ہیں، جتنی بار مانگو اتنے خوش ہوتے ہیں، جتنا گڑ گڑا کے مانگو اتنا خوش ہو۔ اور دنیا میں کوئی بندہ اتنا کیوں نہ سخی ہو، بار بار جب اس سے مانگا جاتے ہیں تنگ آ جاتے ہیں، پھر وہ عذر پیش کرنا چاہتا ہے، کبھی ڈانٹنا شروع کرنا۔ ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ یغضب حین ترکت السؤال، اللہ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب آپ سوال کرنا چھوڑ دیں، اور آپ جتنا مانگیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، تعلق جڑتا ہے۔ مانگنا ایک مستقل عبادت ہے۔ اب دعا مخ العبادت، دعا مانگنے کو کہتے ہیں نا دعا، تو وہ فرمایا یہ تو عبادت کا مغز ہے، اللہ سے مانگنا۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ قبول نہیں ہوتی، وہ تو ٹھیک ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، حسین ہمارا کدھر ہوتا ہے؟ دعا مانگی جائے تو گویا کہ دونوں جہانوں سے نکل کے اللہ کو سامنے پا کر دعا مانگ، اور آداب سے مانگتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، کوئی آپ یوں آتا ہے، کوئی پڑھنا گوڈے پہ رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے۔ ایک دعا مانگ پورے آداب کے ساتھ، تواضع، جب کوئی تواضع سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے نظر آتا ہے کہ یہ کیسے مانگ رہا ہے، سے مانگنی ہے۔ اور ہم سے رسمی جو دعا مانگتے ہیں وہ رسمی رہتی ہے، کوئی ہمارے اندر خرابی ہوتی ہے، قبولیت میں کچھ نہیں، جو ہمیں قبول ہونے نہیں نظر آ رہی تو ہمارے اندر کمزوری ہے۔
غلط طریقے سے دعا کر رہے ہیں یا غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں. بعض دفعہ غلط اس کے اپنے نقصان کے لیے ہوتا ہے. وہ مانگے اللہ قبول کر لے تو یہ طرف جائے گا اور اللہ اس کو مؤخر کر دیتا ہے. یہ پاگل ہو کے دیوانہ ہو کے غلط مانگ رہا ہے. اپنے بچوں کے خلاف اپنے مال کے خلاف دعا مانگ رہا ہے, اپنے خلاف مانگ رہا ہے مر جاؤں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اپنے خلاف بھی بندہ تنگ ہو کے مانگنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں ان کی برائی کی دعائیں ایسے قبول کرے جیسے خیر کی مانگے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. بچوں کے خلاف دعا مانگ رہے, بس دعا کر رہے تھے جب بچہ تنگ کرتا ہے. اللہ اللہ سے مانگنا ہے, اور یہی بات اللہ کے رسول نے سکھائی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 وصیتیں کی ہیں, اور وہ 7 وصیتیں آپ نے ہمیں گن کے بتائیں, کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, لوگوں نے یاد کی ہوئی ہیں. عمل کرنے والے عمل بھی کرتے ہیں. وہ لوگ تو عمل کرتے ہی تھے جن کو آپ نے وصیت کی. تو تیسری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کی, فرمایا امرنی اللہ اسأل احدا شیئا, مجھے آقا انعامدار نے حکم دیا ہے کہ میں کسی سے کچھ نہ مانگوں. یہ وصیت, میں کسی انسان سے کچھ نہ مانگوں, جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگوں. اللہ ہی دیں گے, جیسے بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ یوں براہ راست آسمان سے تھوڑی گرا دیں گے, آخر کسی واسطے سے دیں گے, کسی کے دل میں ڈالیں گے, وہ آپ کی ضرورت کو پورا کر دے گا. آپ اسی کے پاس براہ راست چلے جاتے تو شاید وہ نہ دیتا. آپ نے اللہ سے درخواست کی, اللہ نے اس کے دل میں ڈالا, وہ آ گیا آپ کو نہیں, اس سے سوال نہیں کرنا پڑا. اللہ سے مانگا, عبادت بھی بن گئی اور کام بھی بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال سے بہت روکتے ہیں. سوال نہ کیا کرو, شرطیں لگاتے تھے. فرمایا 3 آدمیوں کے سوا کسی کے لیے سوال جائز نہیں. یہ حدیث میں ہے. حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے, حضرت مدد فرما دیں, چندہ کرا دیں, میں نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک آدمی کسی کا بوجھ اٹھا لیتا ہے, اس کا قرض تھا, وہ بہت ہی غریب تھا, اس نے کہا چلو میرے ذمہ. اس پر دیت آ گئی, دیت کافی رقم ہوتی ہے, وہ نہیں ادا کر سکتا تھا, اس نے کہا چلو میری ذمہ داری. یعنی کوئی مال کسی پر تھا, وہ بہت ہی پریشان تھا, دوسرا آدمی کہتا ہے میری ذمہ داری ہے, میرے ذمہ آ گیا. تو یہ آدمی اگر اس کے پاس اپنا مال ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ ذمہ داری اٹھائیے, اس مال سے وہ نہیں کر دے. اگر خود بھی غریب ہے تو پھر اپنے دوست احباب سے, لوگوں سے کہہ کر اس ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہے. جب وہ ذمہ داری پوری ہو گئی اس کے بعد پھر سوال کرنا جائز نہیں. اس طرح فرمایا دوسرا آدمی جو اچھا بھلا کھاتا پیتا تھا, اچانک کوئی آفت آ گئی, فیکٹری تھی جل کے سراخ ہو گئی, سیلاب آیا, مکان گر گئے, مال گیا.
جس طرح آپ سن رہے بہت سے لوگوں کی ہرشائے گئی، بندے بھی گئی، کہیں گئے چلے گئے اور جانور گئے. باغ تھا، کوئی ایسی بیماری آئی اس میں سارا بیمار وہ خراب ہو گیا. تو یعنی کوئی اچانک آفت آ گئی، کھاتا پیتا آدمی تھا وہ نادار ہو گیا. اب یہ بھی مانگ سکتا ہے، یہ مانگ سکتا ہے جب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، بس پھر نہیں مانگا. یا تیسرا وہ آدمی جو اتفاق سے کمزور ہوتا 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 فاقوں پہ نوبت ہوگی، کچھ نہیں رہا اس کے پاس. یہ نہیں کہ کوئی مال تھا ختم ہو گیا کوئی آفت سے، وہ نہیں تھا، مال ہے ہی نہیں اس کے پاس، ختم ہو گیا، غریب ہے. فرمایا پھر اس کے اپنے گاؤں کے اپنے رشتہ دار یا ہمسائے 3 عقلمند لوگ آئے گواہی دیں کہ واقعی یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کی مدد کی جائے، یہ غریب ہے. تو وہ بھی مانگ سکتا ہے، ورنہ نہیں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے مال چاہیے، میں بہت غریب ہوں. فرمایا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ کچھ ہے صحیح؟ اس سے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ایک پرانا سا کمبل ہے جس کو کچھ میں نیچے بچھا لیتا ہوں، کچھ اوپر کر لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی وغیرہ مشروبات جو ضرورت ہوتی ہے وہ پی لیتا ہوں. یہ 2 چیزیں اور کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا لاؤ، وہ دونوں چیزیں اٹھا کے لاؤ. لے آیا. نبی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اولاد کو سدھارتا ہے. آپ نے دونوں چیزیں ہاتھ میں پکڑی، لوگوں سے مخاطب ہوئے، اس کو کون خریدے گا؟ ان 2 چیزوں کو کون خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا 1 درہم کے میں دونوں خرید. آپ نے فرمایا پھر اس سے زیادہ کا کون خریدتا ہے؟ 1-2 دفعہ پھر فرمایا. اس کو بولی والی بیل ہے نا، وہ کہتے ہیں بولی والی بیل. ایک دوسرا اٹھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم کی خریدتا. فرمایا لے آؤ، 2 درہم لے آؤ. وہ لے آیا. اے لے پیالہ بھی لے، کمبل بھی لے، تیرا دونوں. اس کو بلایا جس کا کمبل تھا. فرمایا یہ 2 درہم ہے، 1 درہم کا راشن لے کر گھر لے آؤ اور 1 درہم کا کلہاڑا لے کر میرے پاس آؤ. اس نے ایسا کیا. آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑے کے اندر دستہ ڈالا، لکڑی منگوا کر وہ اندر ڈال دی. اس کو دستہ کہتے ہیں. فرمایا یہ پکڑ کلہاڑا، جا جنگل میں وہاں سے لکڑیاں کاٹ اور بازار میں بیچ. 15 دن میں تجھے ادھر نہ دیکھوں، ادھر نہ آنا. کوئی ادھر سے کاٹو لکڑیاں، ادھر بیچو، گھر جاؤ. 15 دن کے بعد جو آیا تو اس کے پاس 10 درہم تھے، وہ جو بیچے. فرمایا یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ مانگتے رہیں، ساری زندگی مانگتے رہیں، اور قیامت کے دن آپ کے منہ پر یہ جھریٹیں لگی ہوئی ہوں، خراشیں ہوں، گندا منہ ہو. مانگنے والے کے منہ ایسے ہوں گے جو بغیر ضرورت کے مانگتے ہیں. تو آئندہ دیکھو
یعنی ادھر نہ مسجد نبی میں آنا، نبی کے پاس آنا کتنی نیکی ہے، سعادت ہے، لیکن آپ کو میں نہیں، کام کرو، یہ بہانہ نہیں بنانا، سارا کچھ ملتا رہے گا، میرے پاس بھی آتے رہیں گے، نمازیں بھی ہوتی رہیں گی، نمازیں بے شک پڑھتے جاؤ، آئے نماز پڑھ کے گئے، بھائی ادھر بیٹھنے پھوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، چل یعنی کہ نماز بھی چھوٹ گئی، یا گھر دور ہے کہیں نہیں آ سکتے مسجد میں بھی ٹھیک ہے، ادھر کی کوئی مسجد ہے ادھر پڑھ لیں، نماز تو معاف نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوددار بناتے تھے، سوال نہیں کرنا، مانگو نہیں، بس مانگ رہے یوں دیکھو نا، یہ مانگنے والوں کی عادت پڑ گئی تھی، بس پڑ گئی، اچھے بھلے موٹے گھٹے آدمی ہے، بعض ہم ایک صحت مند آدمی بھی مبتلا کر وہ ایک وقتی طور پر مصیبت میں آ جاتا ہے، وہ کوئی بات نہیں، اس واسطے فرمایا سائل ہوتا ہے، اگر وہ گھوڑے پر بھی سوار ہو کے تو اس کو خالی نہ بھیجنا، جب سائل ہوتے تھے، آپ کو پیشہ ور ہے، پیشہ واقعی سائل واقعی ضرورت مند ہو، گھوڑا بھی اس کی ضرورت ہے، تو بہرحال سوال اصل اللہ سے کرنا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم 7 8 یا 9 آدمی نبی علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا تم بیعت نہیں کرتے، بیعت کرو، ہم نے کہا بیعت تو ہم نے کی ہوئی ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، آپ سے بیعت کی، آپ نے پھر دوبارہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا، ہم نے ہاتھ آگے کرنا، ٹھیک ہے بیعت کر، فرمایا بیعت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، بیعت اس بات پر کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، 5 وقت کی نمازیں پڑھو گے، اور سوال کسی سے نہیں کرو گے، مانگو گے نہیں۔ اللہ حضرت عوف فرماتے ہیں ہم جو وہاں تھے، ہم نے اس پر اتنا عمل کیا کہ اگر ایک شخص ہم میں سے گھوڑے پر سوار ہے، اس کے ہاتھ سے چابک گر گیا، نیچے آدمی کھڑے، اس کو نہیں کہتا سوال بن جائے گا، وہ کہتا ہے خود وہ گھوڑا اٹھا کر پھر دوبارہ سوار ہے، اتنا انہیں پابند، وہ لوگ جب پابندی کرتے تھے ان کو عزت ملتی تھی، ان کا ایمان پختہ ہوتا تھا، اور کامیابیوں کی طرف آگے گامزن ہوتے، مانگتے، مانگنا نہیں، ہاں دوسرا کی کسی کے لیے اگر وہ ضرورت مند ہے اس کے لیے چندہ کرنا، مجاہدین کے لیے، جہاد کے لیے چندہ کرنا، مدرسے کے لیے چندہ کرنا، کوئی غریب آدمی، ایک دفعہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آ گیا بہت ہی اس کا خستہ حال ہے، آپ نے خطبہ ہی روک دیا، فرمایا تو 2 رکعت نماز پڑھ، سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ کس حال میں ہے، نماز کے بعد پھر آپ نے وہ سے نماز 2 رکعت پڑھ لی، لوگوں نے بھی دیکھ لیا، آخر یہ خطبہ رک گیا ہے تو کیا بات ہے، پھر لوگ دیکھیں گے نہیں، اور دیکھ رہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا اور حال اس کا خستہ ہے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اپنے بھائی کی مدد کرو، اس طرح کا وہ ہے، لوگ اسے کہو مدد کرو، تو باقی اپنے لیے بس بڑھانے کے لیے بڑھائے، اور جو مل گیا اس کو رکھ دیا جائے گا، اور کچھ مانگ لے گی، اور جو مل گیا اس کو رکھ لیا کچھ اور مانگ لے گی، یہ حالت بس۔ جب امام صاحب تو فرماتے ہیں، بلکہ حدیث کی روح سے فرماتے ہیں، جس کے پاس صبح و شام کا کھانا ہے نا، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں، کوئی دے دے تو لے سکتا ہے، آپ نہ مانگے، اس کے پاس صبح کا بھی ہے، شام کا بھی ہے، 10 بندے ہیں اس کا ہے، یا 1 بندہ ہے اس کا ہے، صبح شام کا کھانا ہے اس کے پاس، تو پھر پتہ نہیں اگلے دن زندگی ہوگی تو اللہ مال دے گا، نہیں دے گا، ہوگی تو وہاں پہ دیکھا جائے گا،
اب مانگنا نہیں ہے، مانگنے سے آپ بہت ہی سختی سے روکتے تھے. تو یہاں حضرت ابو ذر بھی فرماتے ہیں مجھے آپ نے حکم دیا میں کسی سے کچھ بھی نہ مانگوں. تو بھائی اب میرے دوستوں ان وصیتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اب سیلاب زدگان کی بھی مدد کریں. کوئی کہیں غریب آپ کے علم میں ہے اس کی مدد کریں. مسجد اور مدرسے کی ضروریات ہے اس پر بھی کیا ماشاءاللہ پچھلے مہینے 83,000 آیا تھا بل، اس مہینے 25,000 آیا. آپ کی دعاؤں سے وہ پیچھے خراب ہو تو انشاءاللہ اگلے مہینے زیرو ہوگا. اور آپ حضرات سے آج درخواست ہے کہ یہ 25,000 آج یہ کچھ آ گیا ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوتا. 25,000 کوئی زیادہ 10-12,000 سے زیادہ نہیں لگاتا. تو اس کو کوئی 10-15,000 اور کوئی دے جائے گا تو آج انشاءاللہ یہ اس کا بل کا معاملہ طے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی بات جامع برکت فرمائے.